آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے. آج میرا ٹاپک عنوان رہے گا اپنا معاملہ صاف رکھو. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اتنی بھاری تعداد میں یہاں جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے, آمین. زور سے بولیے آمین. آپ لوگوں کو مجھ سے ایک زبان زیادہ آتی ہے. وہ کون سی زبان ہے؟ بنگلہ. اور مجھ کو بنگلہ نہیں آتی, اس لیے میں جو بولنے جا رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں آپ لوگوں کو بولنا ہوگا. آمی بنگلہ جانی نا, صحیح بولا یا غلط بولا؟ بول ہی نہیں رہے. تو آپ کو ہندی بھی آتی ہے, انگلش بھی آتی ہے, بنگلہ بھی آتی ہے اور عربی بھی آتی ہے, اور مولوی صاحب کو ایک زبان بنگلہ کم آتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. آج مولوی صاحب بات کریں گے لین دین, ویوہار, تعلقات کے بارے میں. تو آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق, سورہ الق, سورہ نمبر 96. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہم اور آپ پڑھائی لکھائی میں آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ بولیے, آگے ہیں کہ پیچھے ہیں؟ یہاں ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے, ہاتھ اٹھائیے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب, نہیں, وہ آئی پی ایس آفیسر صاحب, پیچھے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ایس آفیسر صاحب, کھلاڑی صاحب. اب میرا ساتھ دیجئے جو میں پوچھ رہا ہوں. لالو جی کے بیٹا کا نام یاد ہے؟ بولیے. نہیں, ادھر سے آواز ہے نا. آپ کو بھی یاد ہے, 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 آپ کو یاد ہے. آپ کے بیٹا کا نام لالو جی کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ آپ کے بیٹا کا نام لالو جی جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ کے بیٹا کا نام؟ اردو آ رہی میری سمجھ میں آپ کو؟ آپ کے بیٹا کا نام لالو جی کو یاد ہے؟ لالو جی کے بیٹا کا نام آپ کو یاد ہے؟ آپ کے بیٹا کا نام یاد ہے لالو جی کو؟ ہے؟ اردو نہیں سمجھتے؟ وہی تو بول رہا ہوں کہ اردو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. لالو جی کے بیٹا کا نام ہم سب کو یاد ہے. ہمارے بیٹا کا نام ان کو یاد ہے کیا؟ تو ہمیں اور آپ کو کس کے بیٹے کی فکر ہے؟ لالو جی کے بیٹے کی. میرے بھائیوں, اپنے بیٹوں کی فکر کرو, اپنے بچوں کی فکر کیجئے کہ دوسرے کے بچے کی فکر کیجئے گا. وہ تو آگے چل کے نیتا بنیں گے ہی, آگے جائیں گے ہی. آپ کا بیٹا کہاں جائے گا؟ آپ کی اولاد کہاں جائے گی؟ اور ایک بات اور کہہ دوں, کیونکہ ہم اور آپ ابھی بہار میں ہیں. کیا ہو گیا ہے یہاں آئی ایس آئی پی ایس آفیسر بہت نکلتے ہیں, لیکن اپنے علاقے میں, اس علاقے میں, سن لیجئے, سورت جانتے ہیں؟ سورت ایک شہر کا نام ہے, بڑا شہر ہے گجرات میں. ہم گجرات سرکار کے آبھاری ہیں کہ بہار, بنگال, جھارکھنڈ, یو پی کے لگ بھگ 10 لاکھ مزدور سورت میں کام کر رہے ہیں. مزدور ہیں یہ. تو ہم اور آپ مزدور ہی بن کے رہنا چاہتے ہیں, اور اسی میں ہم اور آپ خوش ہیں. غلط بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں؟ ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم پنچریں بنائیں گے. ہمارا بیٹا پنچر بنائے گا, ہمارا بیٹا چائے بیچے گا. چائے بیچنا غلط نہیں ہے, لیکن یہ کیوں آپ نے سوچ رکھا ہے کہ ہمارا بیٹا چائے بیچے گا؟ ہمارا بیٹا پنچریں بنائے گا, ہمارا بیٹا کھیت میں کام کرے گا. یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمارا بیٹا آئی ایس آفیسر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ماسٹر بنے گا, ایسا مولوی صاحب اور ڈاکٹر بنے گا کہ جنازے کی نماز میری وہی پڑھائے گا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ تو ہم اور آپ مزدور پیدا کر رہے ہیں یا سیٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ساتھ دیجئے گا. یہ مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے. ہم اور آپ مزدور پیدا کر رہے ہیں یا سیٹ پیدا کر رہے ہیں؟ مزدور, مزدوری کے لیے. صحیح ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں, پڑھائی لکھائی کیجئے. آدھی روٹی کھائیں گے, بوا کو پڑھائیں گے. بوا جانتے ہیں؟ آدھی روٹی کھائیں گے, بوا کو پڑھائیں گے. کب ہوگا؟
اور جو پڑھائی لکھائی میں آگے نکلے گا بڑا اچھا. میں تو کہتا ہوں کھیل کود میں بھی آگے نکلیے. آپ کے علاقے کا کوئی کرکٹ کا کھلاڑی انڈیا کی ٹیم میں کھیل رہا ہے تو آپ کے پاس تو میدان بھی نہیں ہے. اور بہار میں تو 21 میدان ہے, معین الحق اسٹیڈیم پٹنہ کے اندر, وہ بھی کس طریقے کا پتا ہے آپ کو. تو ہم تو کرکٹ میں بھی آگے نہیں ہے بھائی, صرف ہم اور آپ گرگٹ میں آگے ہیں. جانتے گرگٹ؟ اچھا ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ. کرکٹ میں آگے نہیں ہے بلکہ گرگٹ میں آگے ہیں. میرے بھائیو سوچئے, بچوں کی فکر کیجئے, پڑھائیے لکھائیے, آگے بنائیے, لے جائیے. اب تو مولوی بھی نہیں بنا رہے ہیں نا, ان کو بنا کیا رہے ہیں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کچھ بھی نہیں. 8 سال کا ہوا, بمبئی, دلی, کلکتہ, بنگلور, گجرات کمانے کے لیے بھیج دے رہا ہے. کماتا کیا ہے؟ وہاں جا کے برباد ہو جا رہا ہے, بہت کم کماتا ہے. تو ہم تو پیسے میں بھی آگے نہیں ہیں بھائی. پیسے میں بھی آگے رہتے تو اچھا رہتا. نہ علم میں آگے ہیں نہ دولت میں آگے ہیں, تو کیا چیز میں آگے ہیں بھائی؟ میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے. سب سے بڑا گناہ ہے شرک, لیکن اللہ نے کہا پڑھیے. جب ہم اور آپ پڑھیں گے تو گناہ کو بھی چھوڑ دیں گے, شرک کو بھی چھوڑ دیں گے, توحید والے بن جائیں گے. آج دیکھ لیجئے, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے بار بار اعلان ہو رہا ہے, ہیلپ کیجئے, ہیلپ کیجئے, مدد کیجئے, مدد کیجئے. پیسہ نہیں نکلتا ہے. میں آپ لوگوں سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں, میری بات ذرا سمجھ غور سے سنیے گا. میں پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں, ایکسٹرا پیسہ مانگ رہا ہوں, فالتو ویسٹ پیسہ مانگ رہا ہوں. وہ کیسے؟ بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا, اتنے لوگ موجود ہیں کوئی نہیں کھاتے ہیں. دیکھیے وہ ابھی سمجھنے جیتے اردو. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا میں نہیں ہے, اور چائے بھی نہیں پیتے ہیں. صحیح بولا غلط بولا؟ غلط بولا. یعنی بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا, پان پراگ سب چل رہا ہے, چائے بھی چل رہی ہے. ایک چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 10 روپے کی, 5 روپے کی. ہفتے بھر میں کتنی چائے ہو جاتی ہے؟ ابھی تو ایک ہی گھنٹے میں 4 5 6 چائے ہم کو پلا دیا. ارے بھائی گیس ہو جائے گا. لیکن آپ لوگوں کی محبت کو سلام, محبت کو سلام. غور کیجئے, جب 2 گھنٹے میں 4 5 چائے ہو گئی تو ہفتے بھر میں کتنی چائے ہوئی؟ بہت ساری چائے ہو گئی. اب میں آپ لوگوں سے ہر دن ایک چائے کا پیسہ مانگ رہا ہوں, اور گٹکا اور بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی کا پیسہ مانگ رہا ہوں. یہ بھی پیسہ فالتو ہے, وہ بھی پیسہ فالتو ہے. اگر گٹکا کا پیسہ بچے گا, چائے کا کچھ پیسہ بچے گا تو صحت بچے گی. جو پیسہ بچا ہفتے میں کم سے کم ایک آدمی 100 روپیہ بچا سکتا ہے. 100 روپیہ بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا ہفتے میں؟ اگر 200 لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور 100 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈالتے ہیں تو کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ ابھی تو آپ لوگ بول رہے تھے کہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے. کہاں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ابھی نا آپ لوگ بولے کہ ہم کو اردو سمجھ میں آتی ہے. 200 لوگ مسجد میں آئے جمعہ پڑھنے, اور اس کے بعد 100 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈال دے, کتنا پیسہ ہوگا ایک ہفتے میں؟ آئیں بولیے, زور سے بولیے. 20,000. یہ پیسہ آپ کے جیب کا پیسہ ہے یا آپ کا فالتو پیسہ ہے؟ فالتو پیسہ ہے نا. فالتو پیسے سے آپ نے 20,000 جمع کر لیا. پھر دوسرے ہفتے آئے, کتنا ہو گیا؟ پھر تیسرے ہفتے آئے, ارے چوتھے ہفتے آئے, اور کبھی کبھی جمعہ 5 بھی ہوتا ہے, 5ویں ہفتے آئے. آپ کی مسجد تو فری میں 1 لاکھ والی ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حقاً ایمانداری بولیے. ابھی یہاں پر کئی لوگوں کو دیکھا کہ مولوی صاحب کے سامنے ہی کھینی لگا لگا کے کھا رہے ہیں, چڑھا بھی رہے ہیں, ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے دھوکے میں کھا گئے ہوں. کتنے لوگ پانوں کھا رہے ہیں اور کیمرے کے سامنے سب کا آ بھی رہا ہے. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ کیمرے کے سامنے جہاں بھی دنیا دیکھے گی تو میرا نام بدنام ہوگا. نہیں پتا. کھینیوں کھا رہے ہیں اور کیمرہ والا چلا بھی رہا ہے. میں کیمرے والے سے کہتا ہوں یہ تھم نیل والے سے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایسے ہی لگائیں. کبھی پان کھانے والا لگا دے گا تھو والا,
कभी खैनी वाला लगा देगा, कभी कुछ वाला लगा देगा और खूब नोट छाप लेगा, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए, है कि नहीं? अल्लाह के लिए जमा कीजिए काम। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के साथ अपना मामला साफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद फ्री में मालदार हो गई। अब मस्जिद में इमाम साहब भी हैं, खादिम साहब भी हैं, मौली साहब भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद को छोड़े हुए हैं? क्यों? जब तक मौली साहब इमामत करेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊंगा, नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा। आपके गांव में भी कितने लोग होंगे जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, उनको इमाम साहब से बड़ी तकलीफ है। काहे तकलीफ है भाई? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। अगर इमाम साहब को बुरा भला कहते हैं तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं। तो कुछ लोगों को इमाम साहब से भी बड़ी तकलीफ है। याद रखिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। और कितने लोग इमाम साहब से मजाक भी करते हैं। कैसा मजाक? कि मौली साहब देखिए, आपकी तनख्वाह है 5,000 और मेरी सरकारी नौकरी है कम से कम 50,000। सरकारी नौकरी वाले को कितना मिलता भाई? 50-60। और सेठ लोग बीड़ी सिगरेट में कितना पैसा फूंक देते हैं? 20-25 हजार। और मौली साहब की कितनी तनख्वाह है? 5,000। तो एक मर्तबा एक साहब ने मजाक कर लिया तो मौली साहब ने भी मजाक कर लिया। चलिए मजाक देख लेते हैं कैसा मजाक है, जिम वाला मजाक। वो कैसा मजाक है कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह है 5,000 लेकिन बड़ी बरकत वाली है और मेरी है 50, उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौली साहब ने कहा कि भाई इतनी बरकत वाकई है, यानी मेरी 5 में इतनी बरकत है तो आइंदा महीने से अदला बदली, मेरी बरकत वाली 5 आप ले लीजिए और 50 जो बगैर बरकत वाली है वो हमें दे दीजिए। तैयार हैं? अरे भाई तैयार हैं? भाई मेरी बरकत वाली है 5 तो आप रख लीजिए और आपकी बरकत वाली नहीं है 50 तो हमें दे दीजिए, हम देख लेंगे कितना बरकत है उसमें। तैयार हैं? तैयार नहीं है लोग। वाह अरे वाह, कैसा मजाक है ये। एक मर्तबा एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो इमाम साहब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को कोई नौकरी लगा दे और उनकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। तो बोले अरे मौली साहब ये कैसे होगा? वाह अरे वाह, वाह अरे वाह। कहा मौली साहब ये कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? तो मौली साहब ने भी कहा, मौली साहब को भी जवाब देना आना चाहिए, अरे जब मेरा घर नहीं चल, जब आपका घर नहीं चल पाएगा तो मेरा घर कैसे चलता है उतनी तनख्वाह में। वाह अरे वाह। मेरे भाइयों, इमाम साहब के साथ भी अपना मामला सही रखिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं, वो नमाज भी पढ़ाते हैं। एक आदमी ने उनके ऊपर एतराज किया तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? उनको हटा के अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया कि आप जाइए, कूफा के गवर्नर आप हैं, नमाज भी आप पढ़ाइएगा। उसके बाद एक टीम बैठी देखने के लिए कि इनको क्या नमाज पढ़ाना नहीं आता या कुछ क्या करते नहीं करते। तो तहकीक के लिए टीम बैठी। तो सब लोगों से पूछा कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता। एक आदमी खड़ा हो गया जिनका नाम उसामा बिन कतादा था। हाँ, ये नमाज नहीं पढ़ाते, अच्छा नहीं करते, वो तकसीम नहीं करते, नहीं जाते वगैरह वगैरह। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, ये भी खड़े हो गए। ऐ अल्लाह तू जानता है, ऐ अल्लाह तू जानता है ये बंदा झूठा है। अगर ये झूठा है और शो के लिए, रियाकारी और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, फातिल उम्रहु वातिल फक्रहु वारिज़हु बिल फितन, 3 बद्दुआ दे दी। ऐ अल्लाह इसकी उम्र को लंबी कर दे, इसकी फकीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई बड़ी लंबी उम्र वाला हुआ। ये जो भाव है ना, भाव के बाल अंदर घुस गए, फकीर भी हो गया, गरीब हो गया, लंबी उम्र पाया और रोड पे जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। इस हदीस से यह पता चला इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। जहां जहां मैंने यह हदीस सुनाई है और जिनको भी मौली साहब से कुछ झगड़ा था वो गले मिल लिए। क्यों? अगर बद्दुआ वो दे दिए तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब के साथ भी अपना मामला साफ रखिए, सही रखिए। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो लोगों की जमीन खाए बैठे हैं।
कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बहन का हिस्सा मीरास में खा लिया है, और पढ़े लिखे लोगों ने भी खा लिया है। जानते हैं मीरास, यानी अब्बा जब गुजर गए तो माल में से बहन को भी देना पड़ेगा, जिसको तरका और मीरास बोलते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन को नहीं दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, बहनों ने माफ कर दिया, बहनों ने माफ कर दिया, बहन तो लेती ही नहीं। मेरे भाइयों, कभी ऐसा भी होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ कर दिया, यानी आप तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ है कहीं कि भाई ने नहीं लिया और बहनों को दे दिया? कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, कितने भाई लोग अपनी बहन का खाए बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर एक भाई तैयार है तो दूसरा भाई नहीं दे रहा है, क्यों? तो ये क्या बोल रहा है जो तैयार है, मैं अकेले कैसे दूं, दूसरा वाला दे ही नहीं रहा है। रे भाई, आप अपना दे के पूरा मसला छोड़ाइए, कल क़यामत के दिन उनको जवाब देना है जो खाए बैठे हैं। और अपने यहाँ कितने लोग ऐसे दबंगई करते हैं, दादा बने हुए, दादा दादा, लेडी भी दादा है और मर्द भी दादा है। और ऐसी दबंगई कि एक एक जमीन की 3-3 आदमी पर रजिस्ट्री हुई है, 4-4 आदमी को रजिस्ट्री कराए हुआ जमीन। ये पैसा कौन खा रहा है? दादागिरी कर रहा है, ये दबंग बना बैठा है, हड़प ले रहा है। और गौर से सुनिएगा, मस्जिद की जमीन, मदरसे की जमीन, सरकार की जमीन, वक्फ की जमीन। आज कुछ लोग बोलते हैं ना कि सरकार ऐसी है। मेरे भाइयों, जब हम तौहीद वाले रहेंगे तो कोई भी सरकार रहे कुछ नहीं होता। तौहीद हमारा मजबूत होना चाहिए। राहत इंदौरी को जानते हैं? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तौहीद मजबूत होना चाहिए। और ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, दिस और डैट, कुछ नहीं। हम तो उस वक्त भी थे जब अबू जहल था, सामने थे कि नहीं थे? अरे अगर फिरौन है तो सामने मूसा है, तो हक और बातिल का सिलसिला चलता रहेगा। और ये दिमाग से हटा दीजिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार हमारे हक में भी काम कर रही है। मैं पूछ लूं, ये बताइए, गैस सिलेंडर हम लोगों का अलग है का? बोलबे नहीं कर रहे हैं। डीजल हम लोगों के लिए अलग है का? पेट्रोल अलग है का? तो ये दिमाग में काहे घुसाए बैठे हैं? तौहीद मजबूत है, खत्म, टेंशन नहीं लेने का, वो चलता रहेगा भाई। तो वो हदीस, ये जो सरकार कानून लाई है वक्फ बोर्ड, वक्फ पर क्यों लाई है, क्यों लाई है? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हाथ तो हमारा भी है ना। कहीं कहीं लोग बेच दिए, सीधा खाए बैठे हैं। तो मेरे भाइयों, हाथ तो हम ही नहीं दिया पकड़ने के लिए, लो पकड़ो। रोने से होगा कि अपनी गलती सुधारने से होगा? गलती को सुधारिए और टेंशन नहीं लेने का। तौहीद मजबूत है, खत्म। सबसे बड़ी दौलत मेरे भाइयों ईमान की दौलत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। पल्ला कौन सा भारी होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया की पूरी दौलत दे दीजिए और ईमान को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। हमें और आपको जान की फिक्र करनी है या ईमान की? ईमान की। जान तो आनी जानी है एक न दिन, लेकिन ईमान अगर चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते रहिए और टेंशन नहीं लेने का। और हालात चाहे जैसे भी रहे, रोना नहीं रोने का। मैं ऐसी तकरीर बिल्कुल नहीं करता हूं और ना मैं सुनना चाहता हूं कि मुसलमान कमजोर है। मुसलमान कमजोर है? मुसलमान आज गया गुजरा है? अरे जिसके पास तौहीद की दौलत हो वो अल्लाह का महबूब है। अभी पूरी दुनिया में तौहीद किसके पास है? बोलिए ना, बोले भी नहीं कर रहे। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसके पास है? मुसलमानों के पास है। तो अल्लाह के महबूब कौन है? मुसलमान है कि दूसरे हैं? तो हिम्मत तोड़ने वाली तकरीर सबसे अच्छे हालत में कौन है? वो मुसलमान है। क्यों? सहाबे कराम ने जितनी तकलीफें उठाई है हम और आप उठा नहीं सकते। सहाबे कराम के दौर में एसी थी, पंखा था, कालीन थी, और तीनों वक्त जो हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं वो लोग खाते थे। मस्जिदें थी, कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की है और नमाजी। तो महबूब कौन है भाई?
یہ گئے گزرے حالات میں بھی مسلمان ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. ابھی لاک ڈاؤن میں ایک تجزیہ ہوا, سب نے کہا یار ٹینشن فری مسلمان ہی ہے, موت لکھی ہوگی تو جائیں گے. سب سے دوسرے لوگ اسی میں ہارٹ آ گیا, کتنے لوگ وہ چلے گئے کیونکہ موت لکھی تھی, لیکن مسلمان ٹینشن فری ہے الحمدللہ. ٹینشن فری ہے کہ نہیں بھائی؟ تو یہ کیوں بول رہے ہیں کہ کمزور ہیں؟ ایمان جن کے پاس ہو وہ کبھی کمزور ہو سکتا, جو اللہ کا محبوب ہو وہ کبھی پیچھے آ سکتا, وہ تو حالات ہے. اس لیے ہمت توڑنے والی تقریر میں سننا نہیں چاہتا, اور نہ ہمت توڑنا ہے کسی کا. حوصلے جوان رکھیے, کیونکہ توحید سب سے بڑی دولت ہے ہمارے پاس. ابھی اسی حدیث پہ میں رکا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین کو ہڑپ لیے ہیں. اپنے حالات کی سدھار کیجئے بھائی. ماشاءاللہ پہلے صف کے نمازی ہیں, دوسرے صف کے نمازی ہیں, تیسرے صف کے نمازی ہیں, عمرے پر عمرہ, حج پر حج, اور بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں, بہن کا کھائے بیٹھے ہیں, پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں, سرکار کا بھی کھائے بیٹھے ہیں. مجھے بولنے دیجئے. ندی نالے کو بھر بھر کے لوگ گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ دکان کھول رہے ہیں کہ نہیں کھول رہے ہیں؟ ندی نالا سرکار کا ہے, سرکار کی زمین پر گھر بنانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر وہاں دکان ہے تو دکان کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں نا, تو ذرا غور کیجئے گا. سرکار جب تک ہم کو لکھ کے نہ دے ہم اس کے حق نہیں رکھتے ہیں. ان کی زمین پڑی رہے, ندی نالا ان کا پڑا رہے, لیکن ہم اس میں گھر بنا نہیں سکتے ہیں, دکان اس میں بنا نہیں سکتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے, لائٹ میں گھسا گھسا کے بل کو کم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ اب وہی نہ بولا گھسا کے حلال ہے یہ حرام ہے یہ. ایک صاحب نے فون کیا کہ مولوی صاحب گھسا کے کریں گے تو 4 دینا پڑے گا, اور بغیر گھسائے 8 دینا پڑے گا. 4000 کا مہینہ, اور جب نہیں گھسائیں گے تو 8000 کا مہینہ. میں نے کہا بھیا آپ 8000 کا دے دیجئے, اللہ آپ کے مال میں برکت دیں گے, لیکن گھسائیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ گھسارا سیٹنگ کرنا یہ حلال ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم ٹیکس دیں گے ہم اچھے شہری ہیں, ہم زکات دیں گے ہم اچھے مسلمان ہیں. مسلمان کے لیے دونوں چیز ہے نا بھائی. چلیے, ایک بتہ زمین کسی کی لے لیا. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد کا, مدرسے کا, قبرستان کا, کتنے لوگ قبرستان میں جا کے گھر بنائے ہوئے ہیں. میں ایک جگہ گیا تو ایک مسجد کے روم پر ایک آدمی قبضہ کیے بیٹھا ہے, وہ چھوڑ ہی نہیں رہا. وہ کیا بولتا, متولی صاحب دوسرا روم دے دیجئے تب ہم چھوڑیں گے. رے تیرے باپ کا ہے کہ نہیں؟ سن لیجئے حدیث, صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک لیڈی ہے اور دبنگ لیڈی ہے. ہو سکتا ہے دبنگ مکھیائن ہو, کوئی نہ کوئی ہو, دبنگ ہے. صرف مرد ہی دبنگ نہیں ہوتے, دادا نہیں ہوتے, لیڈی بھی ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کسی گھر کے بارے میں جھگڑا ہوا تو اس لیڈی نے کہا, اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرا ہے. گھر تھا ان کا, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ لیڈی قبضہ کر رہی تھی. اب بیچارے سیدھے سادے آدمی ایک حدیث سنا دیے, من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے ایک بتہ زمین کسی کی لے لی, آنکھ کھول کے دیکھیے گا, دل کھول کے بھی دیکھیے گا, صرف ایک بتہ زمین کسی کی لے لی تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. جو آدمی ظالم ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. اس عورت نے ایک گھر پر قبضہ کیا ہے اور وہ ظالم عورت ہے, اور یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے کیونکہ ان کے گھر پر قبضہ کیا گیا ہے. میرے بھائیوں, اللہ ظالم کو پکڑتے ہیں اور مظلوم کی سنتے ہیں. ایک گھر پہ قبضہ کیا تو میرے رب نے اس عورت کو پکڑ لیا, اور جس نے پورے غزہ پر قبضہ کر لیا تو میرا رب کیا اس کو نہیں پکڑے گا؟ اردو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ارے قبضہ کیا, میرا رب نہیں پکڑے گا؟ کچھ لوگ ہیں اللہ کے بارے میں گمان, اللہ کب سنیں گے؟ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں. رحم کب کھائیں گے؟ آپ سے زیادہ رحم کھانے والے ہیں. ہم اور آپ تو صرف بات کرنے والے ہیں. بس ہمارا اور آپ کا امتحان ہے اور آزمائش ہے.
اور میرا رب ظالم کو پکڑتا ہے، مظلوم کی سنتا ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اب دیکھ لیجئے اس عورت نے کیا کیا، ایک گھر پہ قبضہ کر لیا۔ کتنے لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے، آپ لوگ آئل بولتے ہیں کیا؟ آڑی کو کیا بولتے ہیں؟ آئل، صحیح بولا میں؟ پہلے دو کھیت کے بیچ میں موٹی موٹی آئل ہوتی تھی، موٹی موٹی، اب اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ بیچاری آئل آری بن گئی ہے، لکڑی کاٹنے والی آری، صحیح نا، لکڑی کاٹنے والی، ادھر سے بھی کاٹا ادھر سے بھی کاٹا، اللہ نے دونوں کھیت کی برکت چھین لی ہے۔ اس کے بھی کھیت میں برکت نہیں ہے، اس کھیت میں بھی برکت نہیں ہے، اللہ نے چھین لیا ہے۔ اب اس عورت نے کیا کیا، قبضہ کر لیا، چھوڑ ہی نہیں رہی ہے، تو اب انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرھا وجل قبرھا فی دارھا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ میرے بھائیو، ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں اور مظلوم کی اللہ سنتے ہیں۔ اگر ہم نے اور آپ نے بھی کسی کا ایک بتا لے لیا، چاہے سرکار کا بھی کاہے نہیں لے لیا، مسجد کا لے لیا، مدرسے کا لے لیا، بھائی کا لے لیا، بہن کا لے لیا، پڑوسی کا لے لیا، اللہ سنتے ہیں۔ سنے، وہ عورت اندھی ہو گئی، ارے جب اندھی ہو گئی تو آ کے مل لیتی، شیخ صاحب یہ زمین آپ ہی کی ہے، یہ گھر آپ ہی کی ہے، لے لیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ آنکھ دے دے۔ نہیں، اندھی جو ظلم کرتا ہے جب تک اللہ اس کو پکڑ نہ لے وہ پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ انتظار میں رہتا اللہ پکڑ لے۔ ابو جہل کو اللہ نے پکڑ لیا، قارون کو اللہ نے پکڑ لیا، فرعون کو اللہ نے پکڑ لیا۔ وقت سے پہلے یہ لوگ چھوٹ سکتے تھے، لیکن نہیں، ظالم جب تک اللہ پکڑ نہ لے یہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بددعا، اندھی تو ہو گئی، اپنے گھر میں چل رہی تھی۔ پرانے زمانے میں آپ دیکھیے گا گھر میں کنواں ہوتا تھا، آپ لوگ کنواں بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں؟ کنویں بولتے ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا، کنویں ہی میں جا کے دھڑام سے گر گئی، اس کا گھر ہی قبرستان ہو گیا، گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، اندھی بھی ہو گئی، دنیا سے چلی بھی گئی۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے بہن کا کھائے رکھا ہے، بھائی کا کھا لیا، پڑوسی کا کھا لیا، دوست کا کھا لیا، لوٹا دے، ورنہ دنیا میں وہ اندھا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ دکھا بھی سکتے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، لینا کبھی نہ دینا، اس کا ادھار کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، سب کا کھائے بیٹھا ہے، ڈکار بھی نہیں لے رہا ہے، سب کا کھا لیا ہے۔ لوٹائیے گا کب، پیسہ کب دیجیے گا، مانگنے جائیے تو کیا بولتا ہے پتا ہے، آج تک ہم نے کسی کا کھایا ہے کہ آپ کا کھا لیں گے، کاہے سوچ رہے ہیں، پیچھے پڑ گئے ہیں، آج تک کسی کا کھائیں کہ ہم آپ کا کھا لیں گے۔ رواب سے بات کرتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو پیسہ دے کر بھی فقیر کی طرح مانگنا، اے بھیا دے دے، دے دے بھائی، دے 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 دے، داڑھی پکڑ رہا ہوں بھائی دے دے، اپنا پیسہ مانگنے کے لیے بھکاری بننا پڑ رہا بھائی، یہ حالت ہو گئی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ لینا کبھی نہ دینا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، پیسہ کب دے رہا بھائی، ایک آئے تنگ کرتا ہے رے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تیرے کو بولا ہوں نا دے دوں گا، پھر فون لگائیے، گھنٹی بجی، فون اٹھا ہی نہیں رہا ہے، پھر لگائیے، اٹھا ہی نہیں رہا، اب اس کے بعد گھنٹی بجنا بھی بند ہو گئی ہے، سیم بھی بدل لیا، گلی بھی بدل لیا، اب کا معلوم کب ملے گا پتہ ہی نہیں ہے۔ لینا کبھی نہ دینا۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، ابا کی پوری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ابا سے لکھا لیا ہے، اور بھائیوں کو بھی نہیں دیا، بہنوں کو بھی نہیں دیا، اور ابا کا قرض چکا بھی نہیں رہا۔ اب مانگنے جائیے کہ آپ کے ابا نے قرض لیا ہے دیجئے، میرے ابا نے لیا، مرنے کے بعد میرے ابا سے لے لیجئے گا۔ میں نے لیا ہے کیا؟ میرے ابا نے لیا ہے نا، تو مرنے کے بعد ابا سے لے لیجئے گا۔ واہ رے واہ، ابا کی زمین ادم ملائی ہے، ملائی، سب ملائی کھانے کے لیے تیار ہے، اور ابا کی ادھر کٹائی ہوگی تو ایک جملہ بول دوں، اگر آپ لوگ سمجھ پائے تو سمجھ پائے،